نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جس رات میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا اس رات کا ذکر بھی مالک کریم نے اپنے قرآن کے اندر کیے پورا قرآن رمضان المبارک میں اترا لوح محفوظ سے پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتار کر اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیا اور فرشتوں میں سے جبرائیل امین علیہ السلام اس قرآن کی مختلف اوقات میں مختلف آیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے پڑھاتے رہے دو صورتیں بنی پورا قرآن لوح محفوظ سے فرشتوں کے پاس رمضان المبارک میں اترا لیلۃ القدر کی رات میں اترا وہاں سے پھر 5 آیات ایک سورت چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے اترتی رہی اور زمین پر 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہوا اب رمضان کی بڑی فضیلت ہے نیکیوں کی اور آپ دیکھتے ہیں مساجد رمضان المبارک میں بھری ہوئی ملتی ہیں رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ قرآن مقدس اس مہینے میں اترا تو اللہ نے رمضان کو مبارک ماہ بنا دیا یہ قرآن کی برکت قرآن مقدس کا نزول کہ یہ مہینہ بابرکت بن گیا اس رمضان کی فضیلت اصل میں قرآن کی وجہ سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا، رمضان المبارک کی جس رات کو، اسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں. قرآن اس رات کو ہر رات سے افضل قرار دے رہا، حالانکہ رات ویسی ہی ہے. یہ رات سب سے افضل کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس رات کو اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا، اور صرف اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دی ہے. ایک رات کی عبادت ہے، اور بھی تو راتیں ہیں. سال میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 سال، 80 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بہتر رمضان کی اس رات کی عبادت ہے جس رات کو اللہ نے قرآن مقدس اتارا ہے. 80 سال کی عبادت، 60 سال کی عمریں ہیں اس امت کی اکثریت کی، 60 سے 70 سال، لیکن ایک رات کی عبادت کو اتنا افضل قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس رات کی عبادت جس رات کو اللہ نے یہ 30 پارے اتارے، اگر کوئی شخص عقیدے کے فہم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساباً ریاکاری سے بچتا ہوا، ثواب کی نیت سے اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اگر وہ 80 سال کا بابا ہے اور اس نے وہ رات عبادت کی، جو ہی رات اس کی مکمل ہوگی، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا اس کے 80 سال کے سابقہ سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے. اپنی اپنی عمر کی، جوانی کی عمر اور جوانی کی خطائیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس رات کو اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تھا. اس رات کی افضلیت اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن، قرآن کا حافظ اپنا سبق سناتا ہے، جسے ہم دور کہتے ہیں اپنی زبان میں. میں کسی حافظ کو سناؤں، وہ مجھے سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہی میں قرآن مقدس جبریل کو سنایا کرتے تھے. جبریل آپ کو سنایا کرتا تھا. کسی اور مہینے میں کیوں نہیں سنا لیتے تھے؟ کوئی پابندی تو نہیں تھی. لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے یہ مہینہ ہی اتنا افضل قرار دیا کہ جس سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، آپ کو خبر مل گئی، آپ نے اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن سنایا، کیونکہ آئندہ رمضان زندگی میں آنا ہی نہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. اہل ایمان، میرا اور آپ کا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ آج کتنے روزے ہو چکے؟ ہم نے کتنے قرآن کے پارے پڑھے ہیں؟ قرآن مقدس کی کتنی تلاوت کی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے. اتنا آسان کر دیا کہ یہ قرآن مصحف مساجد میں یا گھروں میں ہے. رب نے موبائل کے اندر تمہیں قرآن دے دیا. جہاں بیٹھے
بیٹھو گے اگر اسے ٹچ کرو قرآن مقدس سے نکل آتا ہے. کتنا قرآن پڑھا ہے. اور جانتے ہو کل قیامت قائم ہوگی, عدالت لگے گی, ہر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر سوالوں کا جواب دے گا. ان الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. یہ روزہ اور یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی رب سے سفارش کرے گا. امتحان سر پر ہے, رمضان المبارک آ گیا, قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ آڈٹ کرنا ہے کمپنی کا, قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ فجر میں اٹھنے کے بعد اللہ کی کتاب کو کتنا پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, ترازو لگے گی باقاعدہ, اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا. اب ذہن میں یہ حدیث بٹھائیے اور الفاظ بھی یاد رکھیے, آخرت یاد آ جائے گی. جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی, نیکیاں خطائیں, ترازو اٹھایا گیا, سوئی برابر آ رہی, نیکیاں بڑھ گئی کتنی؟ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا, یقین جانے اللہ کی رحمت, سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پڑ گئی. رائی کا دانہ دیکھتے ہیں آپ, سرسوں کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس کا وزن ہوتا ہے کوئی, اتنی سی نیکی بھی بڑھ گئی, داخل الجنہ, مالک اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اس کے بالکل برعکس اگر اس کی نیکیوں کے مقابلے میں گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی بڑھ گئے, داخل النار, مالک کی طرف سے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جنتی جنت میں, جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. سبحان اللہ. این اس موقع پہ جب فیصلہ ہو گیا کہ اس کی رائی کے برابر خطا بڑھ گئی ہے, جہنم میں بھیج دو, ایک آواز پڑے گی, انی منعتہ من النوم, یا رب کریم, میں وہ ہوں جس نے اس کو رات کے سونے سے منع کر دیا تھا, یہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. گناہ اور نیکیوں کا فیصلہ ہو گیا, جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا. این اس وقت یا رب انی منعتہ من النوم, میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا. یہ گھر میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق, یہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا. ہم گھنٹوں بیٹھ کر شیطانی آلات کے سامنے رمضان المبارک میں, اور یہاں لفظ کیا ہے, دوزخ کا فیصلہ ہونے کے بعد, اور ہم سے رات کو قیام نہیں ہوتا. ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, کمر ٹوٹتی ہے, مریض ہیں, نوجوان ہیں, وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں, ان کی کمپنی ختم نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہائے, دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. نوجوان ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اسے کہا جائے کہ تجھے اتنے لاکھ یا فیکٹری میں تیرے نام کرنے لگاؤں, ساری رات تُو نے کھڑا رہنا ہے, ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھے گا. وہاں جنت کا فیصلہ ہے, دولت کا فیصلہ ہے. یا رب انی منعتہ من النوم
میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا تھا، فجر ہو جاتی تھی، ابھی یہ بات ختم ہوئی، ادھر سے ایک اور آواز پڑ گئی، یا رب انی منعتہ من الشہوات، میں نے اس کو شہوات سے روکے ہی رکھا، اس کو اٹھا دیں۔ شاباش، جاگ کے بیٹھیے بزرگوں، جاگ کر بیٹھیے۔ شہوات میں نے اس کو روکے ہی رکھا، خواہشات نفسانی، کھانے اور پینے، گانے اور گندی فلموں، میں نے اس کو منع کیے رکھا۔ ایک آواز کا تعلق دن کے ساتھ ہے، کھاتا پیتا نہیں روزے دار ہے۔ دوسری آواز کا تعلق رات کی تاریکی کے ساتھ ہے۔ دونوں اپنی اپنی آوازیں لگا کر رب سے دعائیں کر رہی ہیں، شفعنی فی، یا رب اس دوزخی کو جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے ہماری سفارش قبول فرما کے اس کو معاف کر دے۔ فیشفعان، مالک روزے کی بھی اور قرآن کی بھی، دونوں کی سفارشیں قبول کر کے اس کو دوبارہ جہنم سے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ ہم کتنی قرآن کی تلاوت کرتے، رات کی تاریکی میں چھپ کر نماز پڑھا کر، کوئی نہ دیکھے، ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ رمضان المبارک میں تو چلو مساجد میں قیام ہو رہا ہے، غیر رمضان میں بھی اس قرآن کی تلاوت چوری چوری کیا کر، کسی کو خبر نہ لگے، ایک رب کے ساتھ تعلق ہو۔ اور آج کل تو ریاکاری عروج پر ہے، اشتہارات چھپتے ہیں باقاعدہ قاریوں کے، اور لوگ صرف آواز کے پیچھے مرتے ہیں۔ قیام کا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے۔ رات کو جب یہ قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اصل فضیلت تو قرآن کی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ اگر یہ بندہ ساری رات قیام میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا رہے، مالک بھی ساری رات اس کو دیکھ کر مسکراتا ہی رہتا ہے۔ مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیجیے اور کوشش کیجیے، عادت بنا لیجیے، رات کو تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، 4 پڑھنے کی، جتنی اللہ توفیق، اور اس میں قرآن کی تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا، اور جنازے میں الفاظ کیا کہے، اے اللہ جب یہ طلحہ تجھ سے ملاقات کرے تو ایسے ملاقات کر یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے، رب تو اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کیوں؟ قرآن کے قاری تھے۔ ہم تو اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقت، اور آج کل تو بیماری پڑی ہوئی ہے گھروں میں قاریوں کو قرآن پڑھانے کی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا تھا سوال کا جواب دیتے ہوئے، البدایہ والنہایہ میں دیکھیے، پوچھا امیر المومنین اسلام کب ذلیل ہوگا؟ فرمایا جب قاری گھروں میں جا کر قرآن پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن کو اپنے بچے کو پڑھائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی آپ جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، جب قرآن کی ڈگری آئے گی، حافظ بنے گا، رب محمد کی قسم کائنات میں اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، جاگتے ہوئے بھی، سونے کے قریب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی رات ایسی نہیں کہ پیغمبر اس کو پڑھے
سوئے بغیر سو گئے ہوں. اس آدمی کا فیصلہ ہو گیا ہے, اسے جہنم میں بھیجو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورت ملک کی رات کو تلاوت کیا کرتا تھا. کتنے منٹ لگتے سورت ملک کی تلاوت؟ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ کر سوتا تھا. اس کا فیصلہ ہوا ہے سورت ملک اللہ کے قریب ہو گئی ہے, جھگڑا کر رہی ہے, فساد کر رہی ہے. یا رب اتنا جھگڑتی ہے, اتنا جھگڑتی ہے کہ اللہ سے دوبارہ اس کی معافی کروا کر اس کو جنت میں پہنچا دیتی. تبارک الذی, اپنے بچوں کو, بچیوں کو یاد کروائیں, یاد کروائیں. اور اللہ ریاکاری میں نہ لکھے, یقین جانیں مجھے اپنی اولاد کی قرآن کی تلاوت پر اتنی خوشی ہوتی ہے, مجھے دنیا کی کسی کتاب اور تعلیم پر اتنی خوشی نہیں ہوتی, نہیں خوشی ہوتی جتنی خوشی اپنی اولاد کے قرآن پر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن یہی قرآن ہوگا اور جنت میں لے کر جائے گا. اور میں کتنوں کو دیکھتا ہوں نہ باپ کو قرآن آتا ہے نہ اولاد کو قرآن. معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز میں ایک سورت پڑھا کرتے تھے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اے اللہ تو اکیلا ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, بے نیاز ہے, جس کو چاہے فقیر بنا دے, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, بڑا بے نیاز ہے. پیغمبر کو اولاد دے کر پھر اسے موت دے دے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر نماز میں پڑھتے تھے. صحابہ نے شکایت لگا دی, ایک ہی صورت. آپ نے پوچھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم ایک ہی صورت پڑھتے ہو؟ فرمایا جی, اس صورت کو ضرور پڑھتا ہوں, باقی جہاں سے پڑھوں جب اختتام کرنے لگتا ہوں اس صورت کو ضرور پڑھتا ہوں. کتنی چھوٹی سی صورت ہے. فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا انی احبھا, مجھے اس صورت سے محبت ہے. پیغمبر فوراً کہتے ہیں تیری یہ محبت اس صورت کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دے گی. ہم چھوٹے سے بچے کو کیا یاد کروا رہے ہیں؟ توتلی زبان میں کبھی اسے قل هو اللہ احد یاد کروائے؟ کبھی کثرت سے اس سورت کی تلاوت کی ہے؟ ایک لطیفہ ہی ہے سچا. اس سورت کی برکت ذاتی تجربہ ہے میرا. 2 بیٹیاں امت کی, اماں حوا کی 2 بیٹیاں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی شاہ صاحب ہمیں کوئی شخص گندا خط لکھتا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا وہ خط ہمارے گھر میں کون پھینک دیتا ہے. مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. میں نے اسے کہا جائیے رات کو سونے سے قبل اتنی مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر سونا. رات کو پڑھ کر سویا, وہ دونوں بہنیں سوئی. رات کو خواب میں ایک شخص خط لکھتا ہوا اسے نظر آ رہا. دوسری رات, تیسری رات سیدھی اس کے گھر پہنچی, اسے کہا تم مجھے خط لکھتے ہو. وہ فوراً ہی پیروں میں گر گیا کہ آئندہ نہیں لکھوں گا. یہ قرآن کی برکت ہے, سورت اخلاص کی برکت ہے. معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ جنازے کی صفوں میں جبریل امین بھی موجود ہے, فرشتہ رب کا سردار. اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ 50,000 فرشتے اس صحابی کے جنازے میں شریک ہیں. آسمان سے
پوچھا جبریل تم کدھر؟ کہا ہمیں رب نے بھیجا ہے۔ اللہ، ہمیں رب نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، کان یقرأ قل هو اللہ احد قائدا قائما جالسا راکبا، یہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہر وقت قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ اس میں کیا ہے قرآن میں؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے کیا ملے گا؟ توحید، رب کا تعارف، اہل شرک کی تردید، مجاور اور قبر پرستی کے خلاف قرآن کی آیات۔ اور سنو، پاکستان میں یہ توحید چند افراد ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں سے بھاری کام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام الحجرہ، امت کی حدیث کے امام، قبر نبوی کے پاس بیٹھ کر محمد کریم کی حدیثیں بیان کرنے والا، دنیا کے اندر سب سے پہلی کتاب حدیث کی لکھنے والا، چھوٹا موٹا کام ہے۔ جو ہی چاند نظر آتا رمضان المبارک، چاند نظر آ گیا، حدیثیں دفتر بند کر دیتے، اٹھا کر الماری میں رکھ دیتے اور قرآن مقدس لے لیتے اور سارا رمضان قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ ہم نے کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ جو قرآن تو نہیں آتا، میں نے بسم اللہ کا قرآن پڑھا ہے، ہر لائن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے 100 قرآن پڑھ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ کا قرآن پڑھ لی۔ دنیا کی ہر نعمت تیرے پاس ہے، اگر نہیں تو رب کا قرآن نہیں۔ قرآن کی تلاوت تجھے عقیدہ توحید کی دعوت دے گی، بتلائے گی اس قبر پر سجدہ، نیاز، رکوع، قیام، دعا، استعانت، مدد، سوال، امیدیں، اس سے حرام ہے، مت مان اس قبر پر جا کر۔ قرآن تجھے پیغمبر کریم کی محبت سکھائے گی، قرآن تجھے جنت کے مناظر دکھائے گی، قرآن تجھے دوزخ کے مناظر بتلائے گا کہ جنت یہ ہے، دوزخ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، نبی سے محبت یہ ہے، صحابہ کا پڑوسی بننا ہے تو تو نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی۔ ہم نے تو کرائے کے مولوی رکھ لیے قرآن خوانیوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا، بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پانے کے بعد رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا، گناہ ہی معاف نہیں کروائے، پرواہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھانا اور پینا اس شخص کا، رب کو راضی نہیں کیا۔ اس رمضان المبارک میں نہیں، ہر رمضان میں، ہر رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ عتقاء عند کل فطر، عین افطاری کے وقت، عین افطاری کے وقت، توجہ سے سماعت فرمائیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ عین افطاری کے وقت اللہ تعالی اپنے چند غلاموں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ افطاری کے وقت کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کر دیتا؟ اتیق، غلامی سے آزاد، جہنم سے آزاد، خاص اللہ کے حکم سے جہنم سے آزادی، این عند کل فطر، افطاری کے وقت۔ اور جس نے روزہ ہی نہ رکھا ہو، لاش کی لاش پھرتی ہے۔ امت کی اکثریت میں نے دیکھا ہے، میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، روزہ ہی نہیں رکھتی۔ کسی کو شوگر ہے اور کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک اور کسی کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، جیب میں پرچیاں ڈالی ہوئی ہیں، دوائیاں ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، کہ مولوی صاحب نے دیکھ لیا تو دیکھو جی، آزادی سے کھاتے اور پھرتے ہیں جانوروں کی طرح۔ این اس وقت اللہ جہنم سے کیوں آزاد کرتا ہے؟ مالک چیک کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سارے دن کی ہسٹری مالک چیک کرتا ہے۔ اس کے سارے جسم کا روزہ ہے تو پھر اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔
وہ کیسے ہوگی؟ آنکھ کا روزہ ہے، جب بھی کھول رمضان المبارک میں اپنے مصروفیات سے وقت نکال اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر. جب قرآن پڑھے گا، ہاتھ سے قرآن پکڑے گا، ہاتھ کا روزہ. اقبال صاحب اٹھو. ہاتھ کا روزہ، آنکھ سے پڑھے گا، آنکھ سے دیکھے گا، آنکھ کا روزہ. زبان سے پڑھے گا، زبان کا روزہ. اونچا پڑھے گا، کان قرآن سنیں گے، کان کا روزہ. جب یہ ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. مالک کریم سبحان اللہ، یہ قاری قرآن پڑھتا ہے، اور جو قاری نہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے اللہ تعالیٰ کوئی بات بھی اتنی توجہ اور شوق سے نہیں سنتے جتنا اس بندے کا قرآن پڑھنا رب کریم خود سنتے ہیں. اہل ایمان قرآن کی تلاوت کیا کرو. اٹھنا اور بیٹھنا، اوڑھنا اور بچھونا، اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت. اب یہ آخری دہاقہ، 10 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے. لوگ دھڑا دھڑ مساجد کا رخ کر رہے ہیں. کیوں؟ اعتکاف میں بیٹھنا ہے. اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کچھ کہتے ہیں جی مصروفیت ہی اتنی ہے. دل تو ہے ویسے شاہ صاحب، لیکن وقت کی بہت کمی ہے. وقت کی بہت کمی ہے. اللہ نہ کرے اگر آج کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بیڈ ریسٹ ڈاکٹر دے دے، باقی سارا نظام دنیا کا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بندہ کہتا ہے میں اگر مر گیا نا تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ فیکٹری چلے گی، نہ مسجد چلے گی، سب چیزیں بند ہو جائیں گی. یہ میں ہی ہوں. اور اگر وہی شخص بیمار ہو جاتا ہے، کئی ماہ شفا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، نظام چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور اگر رب کے لیے یہ مواحد مسلم صحیح العقیدہ من اعتکف یومن، ایک دن، اللہ کتنے دن؟ ایک دن اعتکاف بیٹھ جاتا ہے. جعل اللہ بینہ وبین جہنم 3 خنادق. اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. 3 خندقیں، کل خندق ابعد مما بین الخافقین. ہر خندق اور بندے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ ایک دن اعتکاف کرنے والے کے جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور جو 10 دن کے لیے بیٹھے گا کتنا دور جائے گا جہنم سے؟ بیٹھے کون؟ رمضان المبارک میں آج ہم نے جنازہ پڑھا ہے. ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نثار مرزا، ان کی اہلیہ رات انتقال کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ پڑھا. ایسا مواحد بندہ ہو یا مواحدہ عورت، کسی بھی جنس، رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے. ہائے اللہ اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. رب جنت کو آرڈر کرتا ہے، تیار ہو جا میرا بندہ آ رہا ہے، سج جا. جنت تو پہلے تیار ہوتی ہے، اور مزین کرو اس جنت کو. خاص رمضان میں میرا بندہ تشریف لا رہا ہے، جنت کو تیار کر دو. رب میزبان بن گیا ہے اور یہ بندہ اس کا مہمان بن گیا ہے. یا رب کریم اس مواحدہ کی، اس کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے، اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے. انسان مرتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان. خوش قسمت وہ شخص ہے جس کے لیے رب اعلان کر رہا ہے جنت کو تیار کر دو. اور قرآن پڑھنے والوں اور مسلمانوں کی جماعت اور عہدے داروں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرو. قرآن سے اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل.